کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے قرآن میں بار بار اعداد نمبرز کا ذکر کیوں کیا؟ مثلاً 7 آسمان، 12 مہینے، 5 نمازیں، 40 سال، 100 کوڑے، 950 سال۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ سب ایک روحانی حساب کا حصہ ہے۔ میں تمہیں آج ایک ایسا راز دکھانے جا رہا ہوں جو شاید تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی نظریہ نہیں، یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے۔ ایک ایسا معجزہ جو لفظوں میں نہیں چھپا بلکہ نظر آتا ہے۔ کبھی سوچا کیا کوئی عام کتاب ایسی ہو سکتی ہے جس کے ہر صفحے پر ایک ہی توازن، ایک ہی ترتیب، ایک ہی انداز ہو؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جہاں ہر صفحہ ایک خاص لمبائی رکھتا ہے، ہر سطر ایک خاص پیمائش میں لکھی گئی ہے، اور ہر صفحہ اوپر سے نیچے تک مکمل توازن میں ہے۔ گویا ہر صفحہ اگلے صفحے کا آئینہ ہے۔ یہ ترتیب، یہ توازن صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ اب بیٹھ جائیں، سانس روک لیں، کیونکہ آج آپ قرآن کو پڑھنے نہیں جا رہے بلکہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان صرف سنا نہیں جاتا بلکہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کے لفظوں میں اللہ کے انگلیوں کے نشان چھپے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیں قرآن کے ریاضیاتی راز، میتھمیٹیکل میریکلز کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی صدیوں پہلے عثمانی سلطنت کے زمانے میں ایک عالم تھے، حافظ عثمان نوری۔ وہ دن رات قرآن کی تحقیق میں لگے رہتے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر آیت کے حروف گن کر لکھتے۔ لوگ ان سے کہتے تم پاگل ہو گئے ہو، لیکن وہ مسکرا کر کہتے میں قرآن میں ایک ایسا کوڈ ڈھونڈ رہا ہوں جو دنیا بدل دے گا۔ ایک رات وہ سورہ الگ تک پہنچے۔ یہ وہی پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب انہوں نے اس کے حروف گنے تو حیران رہ گئے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے عادات سے حیرت انگیز مطابقت رکھتی تھی۔ پھر انہوں نے پورے قرآن کا تجزیہ کیا اور جہاں بھی دیکھا ایک ایسا ریاضیاتی توازن پایا جیسے کوئی انجینئر پوری کتاب کو ایک پیمائش پر ڈھال کر لکھ گیا ہو۔ حافظ عثمان نوری کہنے لگے یہ کتاب انسان نہیں لکھ سکتا، یہ تو اس ذات کا کلام ہے جس نے ایٹم کے ذرے سے کہکشاؤں کے مدار تک سب کو توازن میں رکھا ہے۔ وہ نہ صرف عالم تھے بلکہ ایک مشہور خطاط بھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن ہاتھ سے 106 بار لکھا۔ ایک دن ان کے دل میں سوال آیا، قرآن کو لکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی سوچ نے انہیں ایک معجزے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو خود قرآن کے اصولوں کے مطابق لکھا جائے۔ ہر سطر کی لمبائی کے لیے انہوں نے سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر کو معیار بنایا، اور صفحے کی لمبائی کے لیے سب سے بڑی آیت آیت المدائنہ کو۔ پھر جو منظر سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہر صفحہ ایک مکمل آیت پر ختم ہوتا، کبھی کوئی آیت 2 صفوں میں تقسیم نہ ہوئی۔ پورا قرآن 600 صفحات تک ایک ہی انداز میں چلتا گیا۔ یہ گویا قرآن نے خود بتایا کہ مجھے کیسے لکھا جائے۔ اور پھر ایک دن حافظ عثمان نوری نے قرآن کے اندر چھپا ایک خافیہ نمبر دریافت کیا جو سب کچھ آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ نمبر تھا 19۔ یہی قرآن کا کی نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ جملہ قرآن میں 114 بار آیا ہے جو 19 ضرب 6 کے برابر ہے۔ لفظ اللہ قرآن میں 2698 بار آیا، یعنی 19 ضرب 142۔ لفظ رحمان 57 بار، یعنی 19 ضرب 3۔ لفظ رحیم 114 بار، یعنی 19 ضرب 6۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ خالق کا ریاضیاتی دستخط، میتھمیٹیکل سگنیچر ہے۔ قرآن صرف ایک روحانی کتاب نہیں بلکہ ایک کائناتی کوڈ ہے، ایک ایسا کوڈ جو وقت کے ساتھ اپنے راز کھولتا ہے۔ مثلاً قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ انسانی جسم میں 114 جوڑ ہوتے ہیں، یعنی ہر جوڑ ایک صورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈی این اے میں تقریباً 3.2 ارب بیس پیئرز ہیں
और कुरान में हुरूफ की कुल तादाद तकरीबन 3.23 मिलियन। ये तनासुब 1.1000 के करीब है, यानी एक रूहानी हम आहंगी। लफ्ज कल्ब दिल कुरान में 132 बार आया है और इंसानी दिल की बरकी ताकत भी तकरीबन 132 मिलीवोल्ट है। गोया कुरान का दिल इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है। कुरान में कोई चीज बेवजह नहीं। हर अलिफ अपनी जगह पर, हर लाम अपनी हद में और हर मीम एक अददी राज का हिस्सा है। कुरान और इंसान दोनों एक ही खालिक के दस्तखत हैं, एक कागज पर लिखा हुआ और दूसरा खून और खून में। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो दरअसल तुम अपने ही अंदर के कोड को पढ़ रहे होते हो। अब देखो एक और राज। कुरान की दरमियानी सूरत है सूरतुल हदीद, और हदीद का मतलब है लोहा, आयरन। उस सूरा का नंबर है 57 और लोहे का एटमी नंबर भी 57। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, ये वही अल्लाह है जो कहता है हमने सब कुछ हिसाब के साथ पैदा किया। तो आखिर कुरान रियाजी में क्यों लिखा गया? क्योंकि रियाजी झूठ नहीं बोलती, ना वक्त उसे बदल सकता है, ना तर्जुमा। ये अल्लाह की वो जुबान है जो हर दौर, हर नस्ल और हर इंसान समझ सकता है। अल्लाह ने फरमाया, हम अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और तुम्हारे अंदर भी, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए कि ये हक है। और आज जब साइंस, फिजिक्स, जेनेटिक्स और फल्कियात सब एक ही तवाजुन में जुड़ रहे हैं, तो ये उस आयत का ज़ुहूर है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, देखने, समझने और महसूस करने के लिए उतरा है। ये वो किताब है जिसमें ना कोई शक है और ना कोई कमी। ये अल्लाह का जिंदा मौजज़ा है जो हर सफ़े, हर हर्फ और हर नंबर में सांस लेता है।